ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ہیگل کی جمالیات تلخیص و ترجمہ پیش خدمت ہے۔ رومانی آرٹ کا چھٹا مضمون سماعت فرمائیے۔ رومانی محبت کی سرپردگی میں عزت کے اس احساس کو تسکین ملتی ہے کہ اسے دوسرا شخص تسلیم کر رہا ہے، لیکن ایسی محبت کی کوئی مثال کلاسیکی آرٹ میں نہیں ملتی۔ رومانی آرٹ میں جتنی گہرائیاں محبت میں ملتی ہیں، اتنی گہرائیاں کلاسیکی آرٹ میں نہیں ملتی۔ قدیم آرٹ میں محبت اگر ہوتی بھی تھی تو اس کی نمائندگی نسبتاً غیر اہم ہوتی تھی، یعنی محبت صرف لطف اٹھانے تک محدود ہوتی تھی۔ عمر کے یہاں محبت کا ذکر بھی آتا ہے، مگر بہت باعزت صورت میں، یعنی شادی کی شکل میں۔ جیسے عمر کے یہاں پینیلوپ بیوی اور ماں کے روپ میں دکھائی دیتی ہے، اور اینڈرومیک بھی اسی قسم کے اخلاقی رشتوں میں بندھی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ہیلن اور پیرس کا جو تعلق ہے اسے غیر اخلاقی سمجھا گیا ہے، اور یہ ٹرائے کی جنگ کی دہشتناکی کی صورت میں ظاہر بھی ہوا ہے۔ ایکلیس کو جو محبت بریسس سے ہے، اس میں ذرا بھی روحانی گہرائی نہیں ہے، کیونکہ بریسس غلام ہے اور اس کا مکمل انحصار ایکلیس پر ہے۔ سیفو کی غنائی نظموں میں محبت کی زبان غنائی جوش کی انتہائی بلندیوں تک پہنچتی ہے، پھر بھی اس میں روحانی داخلیت کی گہرائی نہیں ہے، بلکہ شعلہ انگیز جذبات کا اظہار ہے۔ ایناکریون کی چھوٹی چھوٹی دلکش نظموں میں محبت کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے، یعنی ان میں زندہ دلی اور تفریح کی کیفیت ملتی ہے، جو ہر قسم کے اندرونی کرب کے بغیر ہے، اور جو ہر مسرت کو جو اس کے راستے میں آتی ہے قبول کر لیتی ہے۔ المیوں میں بھی یونان کے شاعر رومانی معنوں میں پرجوش محبت سے واقفیت کا اظہار نہیں کرتے، خاص طور پر ایسیلیس اور سوفیکلس تو محبت میں کوئی بنیادی دلچسپی ہی نہیں لیتے۔ اینٹیگن ہائمن کی دلہن ہونے والی ہے، لیکن ہائمن اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے کیونکہ وہ اینٹیگن کو بچا نہیں سکا ہے۔ ہائمن اپنے آپ کو کریون کے سامنے اینٹیگن کی زندگی کی وکالت کرتے ہوئے صرف معروضی انداز میں باتیں کرتا ہے، اپنی محبت کے احساس کی گہرائی اور قوت کا اظہار نہیں کرتا۔ یوریپیڈائز نے فیڈرا میں محبت کو سوز و گداز کے رنگ میں پیش کیا ہے، لیکن اس میں محبت خون کا ایک مجرمانہ انحراف ہے جو ایک پرجوش جذبے کا اظہار کرتا ہے، جسے وینس نے اس میں پیدا کر دیا ہے تاکہ وہ ہائپولیٹس کو تباہ کرے، جو قربانی پیش کرنے سے انکار کرتا ہے۔ میڈیسی وینس میں بھی ساری خوبصورتیوں کے باوجود محبت کا وہ داخلی اظہار نہیں ہے جس کا مطالبہ رومانی آرٹ کرتا ہے۔ یہی حال روم کی شاعری کا بھی ہے، اور جب روم کا زوال ہو جاتا ہے تو محبت صرف حسی ہو کر رہ جاتی ہے۔ پیٹراک کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس نے اپنے سونیٹس کو ایک کھیل کی چیز قرار دے دیا تھا، اور امید یہ رکھتا تھا کہ اسے لاطینی نظموں اور دوسری تخلیقات سے شہرت ملے گی۔ تاہم اپنے آپ میں کھوئی ہوئی محبت کی یہ فینٹیسی ہی تھی جو قلب کے فنکارانہ جوش و خروش میں مذہبی جذبے سے گھل مل گئی تھی۔ دانتے کی عظیم شہرت بھی بیاتریچے کی محبت سے پیدا ہوئی، جس کی اس طرح قلب ماہیت ہوئی کہ بیاتریچے سے محبت مذہبی محبت بن گئی۔ دانتے کے حوصلے اور اس کے تخیل کی بلند پرواز توانائیوں نے دانتے کی شاعری کو فنکارانہ بصیرت عطا کی، اور دانتے نے وہ کام کر دکھایا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، یعنی وہ دنیا کا منصف اعلیٰ سپریم جج بن گیا۔
اور اس نے انسانیت کو ہر ایک کے الگ الگ اعمال کے مطابق جنت، جہنم اور برزخ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ دانتے کی بلندیوں کے برعکس بوکاشیو ایسی محبت پیش کرتا ہے جو بعض اوقات بہت پرجوش ہوتی ہے اور بعض اوقات غیر سنجیدہ اور غیر اخلاقی، جیسا کہ اس کی کہانیوں میں نظر آتا ہے۔ جرمنی کے شاعر منی سنگرز کی نظموں میں محبت کا اظہار ایسے احساسات سے بھرا ہوا ہے جو نازک بھی ہیں، جن میں تخیل بھی زیادہ نہیں ہے اور جن میں تفریحی عنصر بھی ہے، اور مایوسی اور اداسی بھی، اور اکثر یکسانیت اور بے کیفی بھی نظر آتی ہے۔ اسپین میں محبت میں تخیل، شجاعت اور عزت کے احساس کا تحفظ اور اس کا دفاع ہے، لیکن اس کے ساتھ دیوانگی کی حد تک شان و شکوہ میں مبالغہ بھی ہے۔ بعد کے زمانے میں محبت فرانس میں بہت نفیس ہو جاتی ہے، یعنی ایک ایسا احساس بن جاتی ہے جو خود پسندی کی طرف مائل ہو اور جس میں تصنع بھی شامل ہو، جس میں کبھی حسی تفریح بغیر جذبے کے ہوتی ہے اور کبھی جذبہ بغیر تفریحی عنصر کے ہوتا ہے۔ جاری ہے